بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. درود شریف. اللہم صل وسلم تسلیما. ہاں، ایک لڑکا ہے غیر مسلم، نو مسلم، نیا مسلمان ہوا. اس نے یہ شجرا 2-3 مجلس میں سن کر حفظ کر لیا اور یہاں سنایا بھی تھا مجلس میں. ایک عورت ہے بلال کی انصاریوں میں سے، اس نے سارا شجرا مجھے فون پہ سنایا کہ میں نے مجلس میں یہ سن کر شجرا حفظ کر لیا، دیکھو کوئی غلطی تو نہیں. جنہیں شوق ہوتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں، جنہیں شوق نہیں ہے، طلبی نہیں ہے آگے کو پڑھنے کی، وہیں پہ وہیں جام لگا ہوا ہے. جہاں پہلے تھے سال بھر ہو گیا آتے ہیں مجلس میں، آج تک گاڑی وہیں پہ وہیں آگے وہ چلی ہی نہیں کچھ. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ چہرہ بدلاتا ہے، چہرہ بدلاتا ہے. پہلے کیا رنگ تھا اب کیا رنگ ہے. جو طالب علم قرآن پاک سے دل لگاتا ہے اس کے چہرے پر الگ نور چمکتا ہے، وہ نورانیت اہل دل محسوس کرتے ہیں. اور جو اللہ کے کلام سے دل نہیں لگاتا تو اس کا چہرے پر نحوست چھائی رہتی ہے باوجود قرآن کریم کے. یہاں تک کہ قرآن کریم پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ظالموں پر اور جھوٹوں پر. تو جو آدمی خود جھوٹ بولتا ہو تو اس پر خدا کی لعنت ہے اور قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو قرآن ہی اس پر پڑھنے والے پر لعنت کر رہا ہے. یہ آدمی ظالم ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے اور دوسروں کو ستاتا ہے ناحق. بیوی پر ظلم کرتا ہے، بیوی کو ڈھیلے باندھنے سے نوک جھوک رکھتا ہے. اسی طریقے سے بیوی شوہر کو پریشان کرتی ہے اور رات دن اس کو ستاتی ہے، ناک میں دم کر رکھا ہے. تو یہ بیوی بھی ظالمہ ہے. اور جب قرآن کریم کی تلاوت کرے گی تو قرآن اس کو لعنت کرے گا. تو نور بتاؤ کہاں سے آئے؟ جو قرآن کی لعنت پھٹکار پڑ رہی ہے تو نور کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. دیکھو ایک عورت نے شجرا پورا سنایا، ایک نو مسلم نے پورا کلمہ پورا شجرا سنایا جو اس نے حفظ کر لیا، سن کر حفظ کر لیا. سیدی شیخی عبدالرحیم و فاروق و مسیح اللہ امام وقت خیر دہمرا اشرف علی ازبہر جاش. یعنی اپنا شجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. پہلے وہ ایمان لایا، اس کے بعد پھر بیعت بھی ہوا، کئی سال کے بعد پھر بیعت بھی ہوا. اور یہ عورت بھی بیعت ہو کر کے گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. بہرحال تو مقصد ہے چلنا بھائی، اللہ تعالیٰ سے کسی کی رشتہ داری نہیں. جو چلے گا وہی پاوے گا، جو چلے گا وہی پاوے گا. منزل پہ وہی پہنچے گا نا جو منزل پہ چلے گا، اور جو منزل پہ چلتا ہی نہیں وہ کہاں پہنچے گا؟ کہیں نہیں. سمجھ میں آئی؟ آ رہی سمجھ میں؟ کہاں آ رہی ہے؟ اس میں شہر علی گڑھ میں حضرت سید حسین صاحب تھے، ریٹائر کمشنر. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا داماد تھے. ہم ان کے یہاں عصر کے بعد مجلس میں گئے، عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی تو ایک وکیل صاحب بیٹھے تھے، داڑھی ان کے ذرا ذرا سی تھی. تو حضرت نے فرمایا تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں اور 2 سال ہو گئے کہتے کہتے تمہاری داڑھی نہیں پڑتی آگے، کیوں نہیں پڑتی ہے داڑھی؟ وہ خاموش بیٹھے. ارے بہرے ہو، سن رہے ہو؟ نہیں بولا، چپ بیٹھا.
حضرت نے فرمایا اب کے ہفتے میں اگر داڑھی ذرا سی بڑھی ہوئی نہ دکھی اور کٹی ہوئی نظر آئی تو دیکھ لینا دونوں گال اتنے چھیتوں گا دماغ صحیح ہو گیا، اور اگر یہاں نہ آیا گھر ہی رہا ڈر کی وجہ سے یہاں نہ آیا تو رکشا میں بیٹھ کے وہیں آؤں گا چمڑی اجڑوں گا اس سے چھڑی سے۔ وکیل صاحب کو کہہ رہے ہیں سید صاحب، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ سید ریٹائر کمشنر تھے، کمشنر رہ چکے تھے، تو مزاج میں جلال کا اثر تھا، مزاج میں جلال کا اثر تھا۔ کیا کریں بھائی، نرمی سے نہیں کوئی مانتا، اشاروں سے نہیں مانتا، تو کہیں قرآن نے اشارے سے سمجھایا ہے، اشارت النص، اور کہیں قرآن کریم نے کھول کر سمجھایا ہے، دلالت النص، کہیں قرآن کریم نے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ تو مثال دے کے سمجھا ہے جب آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، اشارے سے سمجھا ہے جب آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، پھر کس طرح سمجھ میں آئے؟ پھر تو سخت ہونا پڑے گا۔ ایک آدمی حضرت تھا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مجلس میں بھٹراٹے کے خاص صاحب یوں ٹیبل لگا کے بیٹھے تھے دیوار کے پیچھے، حضرت ان کی نظر گئی تو حضرت نے ان کے اوپر نظر ڈالی تیرچھی سی کر کے، یعنی نظر کا اشارہ سمجھ جانا چاہیے تھا نہیں کہ میرے اوپر تیرچھی نظر کیوں آئی، اس طرح سے گری ہوئی نظر کیوں آئی، لیکن وہ خاص صاحب نہیں بیٹھے رہے۔ پھر حضرت نے دوبارہ سے ان پر نظر ڈالی ناگوائی کے ساتھ، پھر نہیں سمجھے، جب نہیں سمجھے تو تیسری مرتبہ سمجھ گئے کہ یہ خوب مغز ہے، یہ اشارہ کو نہیں سمجھ رہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھا آپ نے پھر یوں کہہ لو، مجلس میں یوں کہہ دیا ہم، کیوں نہ کہیں؟ محبت کا دعویٰ نہ کرو، اپنا گھر رہو، نہ تو تم آؤ گے نہ کہیں گے، کیوں آتے ہو؟ اور جب آئے ہو علاج کے لیے تو انجیکشن تو لگانا پڑے گا اگر ضرورت ہوگی تو۔ فرمایا تم سے کہتا ہوں کیا یہ اور لوگ بے ادب ہیں جو سب کے سب سیدھے بیٹھے ہیں، تم کمر لگا کے کیوں بیٹھے ہو؟ اب اتنے لوگوں مجلس میں جب یوں کہا حضرت نے تو خان صاحب بھی پناہ دور نہیں ہوا، بلکہ عاجزی کے بجائے تکبر وہی گھمنڈ زبان سے نکلی۔ کیا کہا؟ حضرت میری کمر میں سخت درد ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت میری کمر میں کچھ ہو بھی گیا، اس میں سخت درد ہے، یہ ادھر جا کے ٹھیک کروا لو سب کو۔ کیا کہا؟ میری کمر میں جھٹلا دیا نا حضرت کو۔ تو حضرت نے گویا کہ ڈانٹا جائے تنبیہ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خام خواہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، تندرستوں کو اور بیماروں میں آپ تمیز نہیں کر رہے ہیں۔ میری کمر میں درد ہے اس لیے بیٹھا ہوں، میری کمر میں درد ہے میں اس لیے بیٹھا ہوں ایسے۔ تو حضرت تو اس کو تنبیہ کر رہے تھے، اس نے حضرت کو تنبیہ کر دی نہیں کبھی کہ آپ کو یہ تمیز نہیں کہ معذور میں اور تندرست میں فرق ہے، یہ میں معذور ہوں اس لیے اس طرح بیٹھا ہوں اور آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں سب کے سامنے، یہ حضرت میرے کمر میں سخت درد ہے، یعنی معذور ہوں۔ اب ایک آدمی نے کہ ان کا علاج کیا جا رہا ہے مجلس میں، بڑی مجلس میں، اور وہ علاج کرنے والے کو جھٹلا رہا ہے، تو اب اس ڈاکٹر کو تمیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یا تو اسے جھوٹا ثابت کریں یا اپنی غلطی کا اظہار کریں، دو کام ہے نا، یا تو شیخ اپنی غلطی مانے بھائی معاف کر دینا میں تمہیں غلط کہا، تمہارے کمر میں درد ہے، اور یا یہ اس کو جھوٹا ثابت کریں۔ اگر ڈاکٹر صاحب معافی مانگیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ڈاکٹر باؤ رہی ہے، جو کچھ بھی نہیں کہاں دوا دینی چاہیے تھی کہاں نہیں، تو ڈاکٹر کی توہین ہوگی اور مریضوں کو بھی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھنا بات کو۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ نے سنایا کہ حضرت نے یوں کیا، دیکھو اب وہ الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، گردن جھکائی اور آنکھیں بند کر کے فرمایا اے میاں
تمہارے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک تمام جسم میں کہیں بھی درد نہیں ہے۔ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں سے اٹھ جاؤ، جلدی اٹھو، اٹھ گئے کھڑے، نکال دیا مجلس سے باہر۔ ان کے جو ساتھی تھے وہ وہیں بیٹھے تھے۔ جب مجلس ختم ہوا، باقی مجلس شروع ہو گئی، پھر کوئی ذکر نہیں، پیچھے تھوڑے قرآن کریں گے کسی کی، وہ چلے گئے۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو یہ صاحب چلے تو باہر جا کے وہ باہر بیٹھے تھے کہیں سڑک راستے میں، ان سے ملاقات ہوئی، آؤ اچھا۔ اب وہ ساتھی جو تھے وہ ٹاڑے تو انہوں نے کہا، خان صاحب دیکھو اب تو تم ہو، میں ہوں، اور تیسرا اللہ ہے، سچی سچی بتانا حضرت سچے ہیں یا تم سچے ہو؟ حضرت سچے ہیں یا تم سچے ہو؟ تو خان صاحب نے کہا، بھائی سچے تو حضرت ہی ہیں، سچے تو حضرت ہی ہیں۔ ایک بات بنائی تھی مگر چلی۔ اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی کہ اللہ والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، جب چاہے دھوکہ دے لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں کبھی دھوکے میں آ سکتے ہیں، انسان ہے وہ، غیر کا علم تو نہیں ہے، مگر جب چاہے دھوکہ دے تو نہیں دے سکتے، اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اتنے دن ہو گئے مجلس میں آتے ہوئے، اور آپ حضرات اگر غور نہیں کریں گے تو پھر کام کھچائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ جو بچہ سبق یاد نہ کرے اور محنت نہ کرے، کچا ہی سناوے روزانہ، کہنے سے بھی اثر نہ لے، تو پھر استاد کو کون سی لکھانی پڑے گی، کان کھینچنے پڑیں گے نہیں پڑیں گے؟ کیوں؟ ناراض ہے وہ، ظالم ہے وہ۔ استاد ظالم ہے کیا؟ نہیں، تمہاری غفلت کو دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو لکڑی ہوتی ہے نا، لکڑی ہلکا کرنے والی، دمکانے والی، سے کیا کہتے ہیں؟ اس کا ایک نام ہے تنبیہ الغافلین۔ تنبیہ الغافلین، غفلت میں پڑے ہوئے کو ہوشیار کرنے کے لیے، غافل کو جگانے کے لیے ہے وہ لکڑی۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے کچھ کیا کہہ رہا ہوں میں، کسے کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، اپنا اندر جان سے کس پر پڑ رہی ہے یہ آج؟ بہت دکھ ہے، تکلیف ہے دیکھ دیکھ کے، ان دن سے بھاگے آتے ہیں بیچارے اور اثر نہیں لے رہے۔ اور یہی مجلس کئی ہفتوں سے چل رہی ہے کہ آج اسلام میں دیر کیوں لگتی ہے؟ حضرت فرما رہے آج اسلام میں دیر کیوں لگ رہی ہے؟ آئے آئے اب مجلس شروع ہوتی ہے، نور نبوت، نور علم۔ ارشاد فرمایا اس وقت دن ہے، روز روشن کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور ایک روشنی ہماری آنکھ کے اندر ہے، ہماری آنکھ کے اندر ہے۔ یہ دونوں روشنیاں مل کر کام دے رہی ہیں، ایک آنکھ کی روشنی اور ایک باہر کی روشنی، اور اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی آسانیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ یہ دونوں روشنیاں ہر چیز کو روشن کیے ہوئے ہیں، ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن جب رات کا وقت ظلمت قدا بن جاتا ہے تو اپنی آنکھ کی روشنی بھی کہاں چلی جاتی ہے؟ اپنے کمرے میں آپ ہیں اور اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، چہرے پر آنکھ تو موجود ہے لیکن روشنی کہاں چلی گئی آنکھ کی؟ کہیں نہیں گئی، وہ تو موجود ہے۔ اگر چلی گئی ہوتی تو دن کی روشنی میں کیوں نظر آتا؟ تو آنکھ کی روشنی دن کی روشنی میں تو کام دے رہی ہے، رات میں کام نہیں دے رہی ہے، ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کمرے میں بجلی جل رہی تھی، بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا، بجلی گل ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، اب چارپائی فاصلے سے پڑی ہوئی ہے، ٹٹولتا ہوا جا رہا ہے، کہیں ایسے نہ ہو دیوار سے لگ جائے، سر ٹکرا جائے۔ یہ میں بات سمجھ میں آئی؟ کوئی آئی نہیں آئی؟ بولتی؟ تو دیکھیے روشنی اپنے آپ کے اندر موجود ہے، وہ کہیں چلی نہیں گئی، لیکن اس نور کو جو اپنے اندر ہے، نور آفتابی سورج کی روشنی کی مدد نہیں مل رہی، تو اپنا نور اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی بلا دوسرے نور آفتابی کی مدد کے کام نہیں دے رہا ہے، بینا ہو کر نابینا جیسا چل رہا ہے، آہستہ آہستہ ٹٹولتا ہوا چل رہا ہے۔ یہ حسی اور بصارتی مثال ہے، بصارت اور بینائی موجود ہے، مگر کیا کیا جائے، باہر کی استمداد اور اعانت نہیں ہو رہی ہے،
اس لیے اپنی بینائی کی طاقت کا حصول بھی بیکار ہے، بینا ہو کر نابینا ہے، بینا ہو کر بھی نابینا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اور کہیں اس سے زیادہ اپنے اندر عقل انسانی بھی ہے، اپنے اندر قوت ادراک یعنی بصیرت قلبی بھی ہے، اور اپنے اندر بالقوہ قوت عملی بھی ہے، لیکن تمام اندرونی طاقتیں ہونے کے باوجود جب تک باہر کے نور نبوت سے اس کو مدد نہیں ملے گی، اس وقت تک یہ سب قوت عقلیہ، قوت علمیہ، قوت بصیریہ کار فرما نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیسی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، قوت ہے مگر کام کی نہیں، بینائی دل ہے، بینائی ادراک نہیں جذب کرنے والی، لیکن وہ کام نہیں دیتی۔ جیسے بلا نور آفتاب کے یہ نور عین آنکھ کی روشنی رات کو بینا ہو کر بھی نابینا ہے، تو محض اپنی قوت عقلیہ، قوت ادراکیہ، قوت علمیہ جب تک کہ نور نبوت کی شعاعیں اس نور عقل پر نہیں پڑیں گی، اس وقت تک یہ نورانیت کار فرما نہیں ہو سکتی۔ بھائی ایک بار بلب یہاں بھی لگا دیتے، یہاں روشنی رہے، ذرا گلی میں روشنی رہے، کیوں؟ تیرے آنکھیں نہیں ہے منہ پہ، آنکھیں تو ہے، پھر دکھائی نہیں دیتا تجھے، دکھائی تو دیتا ہے، روشنی تو نہیں ہے، تو معلوم ہوا آنکھ اپنے ہوتے ہوئے، روشنی ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کو دوسری باہر کی روشنی کی ضرورت ہے، اور جتنی تیز روشنی ہوتی ہے اتنا ہی صاف دور تک کا نظر آتا ہے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں نور نبوت کی شعاعیں، نبوت کی نور کی شعاعیں اس نور عقل پر نہیں پڑیں گی، اس وقت تک یہ نورانیت کار فرما نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کے سوا کوئی اور صورت ہی نہیں کہ نور آفتاب یعنی نور نبوت کو ساتھ لے کر چلو، اگر نور آفتاب نہیں ہے تو نور قمر کو ساتھ لے کے چلو، اگر سورج کی روشنی نہیں ہے تو چاند کی روشنی ہی صحیح، اسی کو ساتھ لے لو، جب بھی تو کام چل جائے گا، نہیں چل جائے گا۔ اگر نور قمر نہیں ہے تو نور انجم کو لے کر چلو، یعنی ستارے، جب ستارے جگمگاتے ہیں تو ستاروں سے راستہ معلوم ہوتا ہے، اور اگر کسی وقت نہ نور آفتاب ہے، نہ نور قمر ہے، نہ ستارہ ہے، تو پھر کس طرح سے چلو گے؟ جب کوئی روشنی نہیں ہے، گپ اندھیرا ہے۔ تو آپ صاحبان نے دیکھا ہوگا یا نہ دیکھا ہو، تو میں نے تو کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے، گھٹا شروع ہوئی، اتنی زور کی آندھی اور گھٹا آئی اور اتنا اندھیرا ہو گیا کہ اپنا جسم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ظہر اور عصر کا درمیان ہے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عشاء کا وقت ہو گیا، طوفان اور آندھی میں۔ کبھی عصر اور مغرب کے درمیان ایسا معلوم ہوا کہ مغرب کا وقت ہو گیا، چلو مغرب کی نماز پڑھیں، گھڑی دے گی تو ہے اس وقت باقی ہے، تو بینائی آنکھوں کی موجود تھی اور دن بھی موجود تھا، سورج کہیں چلا نہیں گیا تھا، مگر آفتاب کے اور اس آدمی کے درمیان میں کوئی دوسری چیز ایسے حائل ہو گئی کہ نہ نور آفتاب رہا، نہ نور قمر رہا، نہ نور ستارہ رہا، نہ خود اپنا نور نظر رہا، اور اس نور کو دوسرے کی طرف سے جو مدد پہنچ رہی تھی وہ سب نور ایسے چھپ گئے جیسے ہو ہی نہیں، معدوم ہو، تو یہ نور بھی آنکھوں کا بیکار ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آگے مثال نہیں آئی؟ ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی ضروریات میں باوجود قوہ صحیح ہونے کے جب تک بیرونی امداد نہیں ملتی تو وہ قوہ بھی صحیح کام نہیں دیتے۔ سمجھ میں آگئی؟ آئی سمجھ میں؟ آئی کیا؟ مرد ہے لیکن جب تک سامنے دوسری طاقت ٹکرانے والی نہ ہو تو آج مرد کی مردانگی ظاہر ہوتی ہے۔ ان مثالوں سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ انسان کو اپنی ضروریات میں باوجود قوہ صحیح ہونے کے جب تک بیرونی امداد نہیں ملتی تو وہ قوہ بھی صحیح کام نہیں دیتی، تو پھر بلا نور نبوت کے منزل مقصود یعنی آخرت تک پہنچنے کا صحیح راستہ اور صحیح نعمتوں کی بوچھار ہوتے رہنے کا مورد کیسے ہو سکتا ہے؟ آخرت تک پہنچنے کا صحیح راستہ اور صحیح نعمتوں کی بوچھار
ہونے کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ جب تک روشنی نہ ہو تو ہم اندھیرے میں اپنی چارپائی تک مختصر منزل کو بھی طے نہیں کر سکتے۔ کمرے میں بجلی گل ہو گئی، اب چارپائی پر جانا چاہتا ہے تو ٹوک ٹوک چل رہا کہ ایسا نہ ہو کہیں اور چلا جاؤ، طے نہیں کر سکتے۔ دیا سلائی اٹھا کر لالٹین جلانا چاہتے ہیں، بلکہ بعض وقت دیا سلائی موم بتی کے پاس پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے، یوں ٹٹولتا ہے اندھوں کی طرح۔ تو بھلا منزل اصلی آخرت تک پہنچنا بلا نور نبوت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ بھلا منزل اصلی یعنی آخرت تک پہنچنا بلا نور نبوت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات نہیں ہے؟ جب تک نور نبوت ساتھ نہ ہو آخرت کی منزل طے نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک پورا کلمہ نہ آئے گا اس وقت تک راستہ طے نہیں ہوگا۔ خالی لا الہ الا اللہ سے نہیں ہو۔ پنڈت دیانند سرسوتی نے لا الہ الا اللہ کو مان لیا تھا کہ اللہ ایک ہے اور موجود ہے، اللہ کی اللہ ہونے کو، معبود ہونے کو مان لیا تھا، لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانا، اس لیے مومن نہیں ہو۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ منزل مقصود یعنی آخرت تک پہنچنے کے لیے نور نبوت کی بھی اشد بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب نور نبوت تو ہے نہیں، نور صحابہ کی ضرورت ہے، نور نجم یعنی صحابہ کی بھی ضرورت ہے۔ اس حدیث کی روح سے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، مشکات شریف کی یہ حدیث ہے۔ نور صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان ستاروں میں سے جس ستارے کے ان ستاروں میں سب ستارے برابر نہیں، چاند تو ایک ہے، سورج بھی ایک ہے، مگر تارے بہت ہیں، سب کی روشنی تاروں کی برابر نہیں ہے، یا برابر ہوتی ہے؟ اس عالم مخلوق میں نور آفتاب جو اصل قمر تھا، قمر نے اس نور آفتاب سے استفادہ کیا، یعنی چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ چاند جو چمکتا ہے کیسے چمکتا ہے؟ سورج کی روشنی لے کر چمکتا ہے۔ علم حیات میں لکھا ہے کہ نور قمر مستفاد ہے نور آفتاب سے، اور نور نجم مستفاد ہے نور قمر سے۔ تو یہ ستارے جو چمکتے ہیں یہ چمکتے ہیں چاند سے، چاند کی روشنی سے، اور تارے ایک نہیں ہیں، بہت ہیں۔ تو سورج چلتے چلتے چاند سے کہہ کر گیا تو میری جگہ کام کرنا، میں جا رہا ہوں، تو میری جگہ کام کرنا۔ اگرچہ ہم اس کی بولی کو سنتے سمجھتے نہیں، مگر سب بولی بولتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں زمین آسمان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر جاندار اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، حمد کرتی ہے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ تم تو یہ سمجھتے ہو یہ چڑیا چوں چوں کر رہی ہے، یہ کوا کاؤں کاؤں کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی زبان میں تسبیح کر رہا ہے۔ کرناٹک کا آدمی یہاں بولے ہم بولی نہیں سمجھتے، کیوں کہ ہم بولی سے واقف نہیں ہیں۔ تو جانور بول رہا ہے اللہ کا نام لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا وہ سمجھتے ہیں۔ ایک دن آیا تھا مجھے موبائل میں ایک بوڑھا سا تھا، وہ ہر پرندے کی جانور کی بولی سمجھتا تھا، اور وہ پابندی تھا، وہ مسلمان تھا۔ تو دیکھو اس کو مشق تھی اس چیز کی، اس نے حاصل کر لی۔ تو اگر کسی اللہ کے ولی کو حاصل ہو جائے تو کون سا کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات جو کافر کو بھی حاصل ہو جائے وہ تمہارے یہاں کمال کی کیا چیز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ ایک ہرنی بند رہی تھی، حضور جا رہے تھے، ہرنی نے سلام کیا، حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہرنی کہہ رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، فرمائیے کیا بات ہے، آپ تشریف لائے۔ ہرنی نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھوکے پڑے ہیں، اور دیکھو دودھ سے میرے تھن بھرے ہوئے ہیں،
اور یہ شکاری مجھے شکار کر لایا، مجھے کاٹے گا یہ، مجھے تو ذبح کرے گا، لیکن میں جو چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھوکے ہیں، یہ دودھ جو میرے تھنوں میں ان بچوں کو پلا جاؤں، اگر آپ مجھے کھول دیں تو میں ان بچوں کو دودھ پلا کے واپس یہیں آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو کھول دیا، اس بکری کو کھول دیا، وہ چلی گئی، پہاڑ پہ چلی گئی اور پیچھے کو مڑتی جا رہی ہے، دیکھتی جا رہی ہے، آگے چل کر پہاڑ کے پیچھے پہاڑ میں غائب ہو گئی، اور بچوں کو دودھ پلایا اور حضور وہیں بیٹھے ہیں۔ کون سا اس کے پیچھے کوئی پہرے دار چھوڑا تھا؟ آپ بیٹھے، اور وہ بکری آئی، دودھ پلا کر بکری آئی اور آ کر جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آ کر کھڑی ہو گئی۔ حضور نے پھر رسی گلے میں ڈال دی، اب حضور بیٹھے ہیں، مالک آیا اور میرے گھر میں آفتاب نبوت طلوع ہو گیا، سبحان اللہ، بس مجذوب کی طرح سے آئے، سلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو میرے دولت قدے پر آپ کا تشریف لانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خدمت میرے لائق؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ خدمت ہے۔ فرمایا کیا؟ یہ بکری تم مجھے دے دے، یہ بکری تم مجھے دے دے۔ کہا یا رسول اللہ ایک بکری کا ساری جان بھی حاضر ہے، ساری جان بھی آپ پر حاضر ہے۔ یہ تھی محبت صحابہ کی، یہ ہے وہ ستارے جن کو کہا گیا اصحابی کالنجوم، صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہیں، ان سے بھی فیض حاصل کرو۔ تو کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، جان بھی حاضر ہے۔ تو فرمایا بس بکری دے دو۔ انہوں نے بکری کھول دی، آپ نے اس کا رسہ کھول دیا، بکری کا جا بھاگ جا، اپنے تجھے آزاد کر دیا۔ اب بکری دوڑی ہوئی جا رہی ہے خوشی، اور پیچھے کو مڑ کے حضور کا گویا کہ شکریہ ادا کرتی جا رہی۔ یہ حالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تھی۔ تو دیکھو جانور بات کر رہا ہے حضور سے، اور حضور سمجھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک اونٹ آنسو بہرے بلبلاتا وہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، کھانے پینے کو کم دیتا ہے۔ تو حضور نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم کام زیادہ لیتے ہو اور اس کی گھاس پھوس کی دیکھ بھال کم کرتے ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ شکایت نہ سننا، آئندہ شکایت نہ سننا۔ تو دیکھو جانور بات کر رہے ہیں، حضور سن رہے، کیوں؟ حضور تو سارے نبیوں کے امام ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بات کرتے ہیں اور جانور بات کرتے ہیں۔ ہوا کو حکم تھا CID کرنے کا، جو کوئی کچھ کہے فوراً مجھے تخت چلا جا رہا ہے۔ 1 مہینے کا سفر 1 دن میں پورا کرتا تھا وہ تخت، اتنا بڑا تخت تھا، تخت سلیمانی، جس پر ساری بیویاں، سارے وزیر وزراء، سارا محکمہ اس کے اوپر ہوتا تھا تخت کے، اتنا بڑا تخت، اور اس کے اوپر جانور یوں پرندے سر ملا کے پر ملا کے یوں سایہ کرتے تھے تاکہ دھوپ میں تپے نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں، بادشاہ ایسا چلتا تھا تخت سلیمان۔ ہوا نے ایک دم آگے سے ہٹی، جہاں آپ میدان میں اترنے کا ارادہ کر رہے ہیں نا، یہاں ایک کیڑی ہے، وہ یوں کہہ رہی ہے سب کیڑیوں کو جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں کچل دے گا پیروں میں، انہیں پتہ نہیں چلنا کون رگڑا گیا ہے نا، کون رگڑا گیا کون نہیں پتہ بھی نہیں چلنے کا، جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، یوں کہہ رہی ہے۔ بابا نے CID کر دیا اور فرمایا اپنے کسی کو جب پکڑ کے لاؤ، جا کے اسے کیڑی کو پکڑ کے اب پکڑ کے یہاں رکھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں رکھ کے بیٹھ گئے۔ ہاں جی کون ہو تم؟ کہا میں اپنے قوم کے بادشاہ ہوں، جیسے آپ اپنے قوم کے بادشاہ ہیں ایسے میں بھی اپنے قوم کی بادشاہ اور امیر ہوں۔ اور میں کیا کہہ رہی تھی؟ یہ تو میری ذمہ داری تھی، میری ذمہ داری ہے قوم کی دیکھ بھال کرنا،
اس لیے میں نے قوم کو جو کہا وہ یہ کہا کہ سلیمان ان کا لشکر آ رہا ہے اور وہ آ کے بے خبری میں پیروں میں تمہیں رگڑ دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے کا، انہیں پتہ بھی نہیں چلنے کا کہ کون مارا کون نہیں مارا گیا پیر کے نیچے۔ یہ جلدی جلدی اپنی جان بچاؤ، بلوں میں گھس جاؤ۔ یہ ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ نمل میں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو کیڑی کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ بات کر رہی ہے، اور تو نہیں کوئی سن رہا، وہی سن رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اچھا تو ہی بادشاہ ہے؟ ہاں میں بادشاہ ہوں۔ میں نے کہا اچھا میرے ہاتھ پہ تو بیٹھی ہے میرے سامنے، اب یہ بتا تو بھی بادشاہ میں بھی بادشاہ، درجہ کس کا بڑا ہے؟ درجہ کس کا بڑا ہے؟ تو وہ کیڑی بولی درجہ میرا بڑا ہے۔ دیکھو نمل سبحان کہا نمل، سورہ نمل، تو وہ نملہ کہہ رہی ہے قالت نملتن یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ ذکر ہے، تو وہ نملہ کہہ رہی ہے میرا مرتبہ بڑا ہے۔ تو فرمایا تیرا مرتبہ کیسے بڑا ہے؟ کہا میں بادشاہ ہوں، اور آپ بادشاہ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اور نبی کے ہاتھ کے اوپر میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ بادشاہ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہیں، اور بادشاہ اور نبی کے ہاتھ پر میں، کیسا تخت مجھے ملا بیٹھنے کے لیے؟ تو درجہ میرا بڑا ہے کہ آپ کا؟ اللہ۔ تو دیکھو یہ سن لیا قصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے معجزے اللہ نے طفیل میں عطا فرما دی تھے، الگ سے معجزہ قرآن کا عطا فرمایا۔ اللہ۔ جانور آپ سے بات کرتے تھے، کیا فرمایا؟ تو سورج اب چاند بھی چلتے چلتے تاروں سے کہہ گیا اب تو میں جا رہا ہوں، میری مجلس ختم ہو چکی، میرے دن اب ختم ہو گئے ہیں، تم میری قائم مقامی کرنا۔ تاروں کو کہا قائم مقامی وہی نائب کرتا ہے جو متصف بصفات اصل ہو، جو اصل سے صفت حاصل کیے ہو۔ یہ سلسلہ اس عالم میں درجہ بدرجہ، نیابت در نیابت قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی عالم امر میں درجہ بدرجہ نور نبوت کا جو مقام ہے، قائم مقام ہے، وہ بھی نیابت در نیابت قیامت تک کے لیے قائم ہے، اور وہ نور نبوت مستفاد مستفیض بنور الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے نور چلا ہے نا، اور رسول اللہ کو دیا نور پھیلاؤ، نور پھیلایا، اور جب وہ کام پورا ہو گیا، نور مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد فرمایا اب تم آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور فرمایا میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے طریقے کو نہ چھوڑنا، منزل پر چلتے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ تو وہ صحابی ہیں، وہ نبی تھے، تو نبی سے نور حاصل کیا ابوبکر صدیق صحابی نے، تو یہ تاروں کے ستاروں کے مثل ہیں، تو ان ستاروں سے پھر فیض پہنچا۔ پھر ابو بکر کے کو بھی اللہ نے بلا لیا، پھر خلیفہ کون بنے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر سے کام لیا نہ لیا، اس کی طرح سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اب حکومتوں کا کام تو ہو گیا ختم، اب تو صرف روحانی مجلس اور اللہ والوں کا طریقہ سلسلہ جاری ہے جو آج چل رہا ہے۔ وہ بھی اگر کسی کو دنیا سے جاتے وقت جانے سے پہلے اپنا نائب اور خلیفہ بناتے ہیں کسی کو، تو دیکھ لیتے ہیں وہ نور اس کے اندر پہنچ چکا نہیں پہنچ چکا۔ اگر وہ نور اس جگہ پہنچ چکا ہے، آپ وہاں سے اٹھو اور سمجھ رہا ہو، پہلے کر کے دائیں طرف بیٹھا کرو جو عالم ہو، یہ بیٹھے بڑے صاحب۔ تو اب ان کے کام کی بات بھی ہے، سب آپ لوگ ان کے تو پہلے میں سمجھ لیں۔ دو راستے ہیں، دو سفر ہیں، ایک ہے سلسلہ سفر کا سیرو اللہ، سیرو اللہ، اللہ کی طرف سیر کرنا۔ دوسرا درجہ ہے سیرو فی اللہ، یہ دو ہو گئے۔ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ تک سفر کر کے چلنا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔
جب وہاں تک پہنچ گیا تو سیر اللہ ختم ہو گئی۔ اس سیر اللہ پہنچنے پر یا پہنچنے کے قریب ہو تو خلافت دے دیتے۔ اب آج اس شیخ سے پوچھو تم کو بھی پتا ہے کہ نہیں سیر اللہ کہتے کسے ہیں؟ خلافت لینے کا تو تمنا ہر آدمی کے دل میں ہے، مگر اس کا فکر نہیں ہے کہ مجھے سیر اللہ حاصل ہو چکی نہیں ہو چکی نہیں ہو چکی۔ بھائی ایک تو یہاں سے کہو سیر دہلی، یہاں سے چلو دلی جاؤ اور دلی تک چلے گئے، یہ سیر ہے دلی تک۔ اب ایک سیر ہے دلی میں اندر گھومتے رہنا، کہاں کہاں کالونی وسیع ہوئی ہے، کہاں تک دلی پھیلی ہوئی ہے، وہ اندر کی سیر ہے۔ تو باہر کی سیر ہے دلی تک جو اس کی حد ہے، اور پھر اس کے حد کے اندر جانا وہ دلی کی سیر ہوئی۔ تو ایک سرحد حد تو ہے وہ کہ آدمی سفر کر کے اصلاح کرا کے نور الہی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نور ملا ہے اور صحابہ کے ذریعے ہمیں ملا ہے، ستاروں کے ذریعے، اس نور کو لے کر چلتا چلا جائے اور سیر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ اب جب اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا تو پھر دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے، سیر فی اللہ، اللہ تعالیٰ میں سیر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک نام کوئی پورا نہیں پڑھنے کے، ہم تو ایک نام کوئی پورا نہیں پڑھنے کے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اب کسی کو اللہ تعالیٰ 10، کسی کو 5، کسی کو 50، جتنے اس کی استعداد صلاحیت ہوتی ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا سارے ولیوں کے گردن پر میرا قدم ہے، جو فرمایا سارے ولیوں کے گردن پر میرا قدم ہے، یعنی میرے سے اوپر کوئی نہیں۔ ایسا مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں؟ بچپن سے تربیت ہی ایسی ہوئی تھی۔ آج عورتیں کہتے ہیں لے یہاں کو آ، اٹھی بھیج کے لے یہاں کو آ، اب آیا بابا کچھ کیا دے گی ماں، پیسہ دے گی، اماں کیا دے گی، جب آیا پاس تو ہاتھ پکڑ لے، کچھ بھی نہیں۔ وہ سمجھ گیا یوں دھپن سے بلایا کرتے ہیں، یوں دھپن سے بلایا کرتے ہیں۔ تو ماں نے بچے کو جھوٹ کا سبق، اور ان کی اماں نے ان کی تربیت شروع سے ایسی کی۔ جب علم حاصل کرنے کے لیے جانے لگے تو ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ انہوں نے اس کو بچے کو بھیجا، میں میرے بچے کو لیتے جاؤں وہاں بغداد میں فلاں جگہ مدرسے میں، اور وہاں جا کے یہ ان کو پڑھنے جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے۔ میرے بچے کو بیٹے لے یہ 40 اشرفیاں ہیں تیری، جو یہ وہ ہے روئی کی جاکٹ، اس میں اندر جیب لگا کے میں نے سیدھی اس میں پیک کر دی بالکل، اگر کبھی ضرورت پیش آئے گی تو اس میں سے نکال لیں، یہ تیرے خرچے کے لیے میں نے دے دیا، کسی کی طرف کو نہ دیکھنا۔ ہائے رے ہائے کیسے ماں باپ تھے، اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے، ہمیں بھی ہوش عطا فرمائے۔ آج تو استادوں کو بھی اتنی عقل نہیں ہے۔ میں صبح ہی کہہ رہا تھا، آپ بھی سن رہے ہیں کہ کیا کہہ رہا تھا، آپ تو تھے صبح فجر میں۔ کل میں جب مسجد سے نماز پڑھ کے اشراق کی جب آیا تو ایک بچہ مدرسے کا کسی مدرسے کا رسید بک لیے پھر رہا تھا، سویرے گھروں میں 10 روپے کی رسید، 10 روپے کی رسید۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی دے گا، کوئی منع کر دے گا، کوئی دھتکار دے گا، عادت بگڑ جائے گی بچے کی نہیں؟ اور جب بگڑ جائے گی عادت، بڑا ہو کے بھیک مانگا بنے گا یا اللہ والا بنے گا وہ؟ بولو یہ استاد کہاں لے جا رہے ہیں ان بچوں کو؟ ان بچوں کو کہاں لے جا رہے ہیں یہ استاد؟ اور سب خوش ہیں، کوئی نہیں کہتا تم مولوی صاحب ہو، قاری صاحب ہو، علامہ صاحب ہو، کچھ بھی ہو، وہی بچوں کو ہمارے کیا بنا رہے ہو؟ بھیک مانگنے والا بنا رہے ہو؟ کیوں بھیجا ان کو وہاں پیٹھ میں کہ جا کے پیٹھ میں دکانوں پہ ہندو مسلمان، بسوں میں دیکھو تو ہندو مسلمان سب کے آگے وہ اڑا رہے ہیں رسید۔ مسجد بن گئی بھائی، مسجد بن گئی، ہندو تو مسجد کو جڑ سے اڑاڑنے کو پھر رہا ہے، تو آگے تو اس کی رسید اڑا رہا ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ نہیں جاگ رہے۔ یہاں سیدھی جب ضرورت ہوگی تو لے لینا،
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرٹھ کا ایک آدمی سیٹھ بڑا سا تھیلیوں میں روپے چلتے تھے سونے چاندی کے جب تو سکے، وہ لے کر کے وہاں آیا اور کہا دل میں سوچا لوں اتنا بڑا ہدیہ نذرانہ پیش کروں گا حضرت کی خدمت میں کسی مرید نے بھی نہیں دیا ہوگا آج تک، اتنا بڑا تھیلیاں بھری روپوں کی۔ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجامت بنوا رہے تھے، یوں بیٹھے تھے، آنکھیں بند کیے، وہ صاحب آئے سلام کر کے ادھر کھڑے ہو گئے، وعلیکم السلام، کھڑے رہے۔ حضرت نے دیکھا ہی نہیں نگاہ اٹھا، دل خود گواہی دے دیتا ہے، بس تم بھی تو پہچان لو یہ گاہک لینے والا ہے کہ نہیں ہے، نہیں پہچانتے تو اللہ والے پہچانے تو کیا کمال کی بات ہو گئی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ان کے ساتھ کھڑو۔ تو جب حجامت سے فارغ ہو گئے اب آپ نے دیکھا فرمایا جی کیا بات ہے، نہیں ہوں کہا بیٹھ جاؤ، اوہ کب تشریف لائے، سیٹھ صاحب ہے نا، نہیں کچھ کیا بات ہے بھائی، کہہ رہا حضرت جی حقیر سا نذرانہ، حقیر سا کہہ رہا ہے، حقیر سا نذرانہ لایا ہوں خدمت میں، وہاں دل میں کیا سوچ کر اتنا بڑا ہدیہ دوں گا کسی مرید نے نہیں دیا ہوگا آج تک، سمجھے نہیں، 100 50 500 1000 2000 تو کوئی دے دے، 1 لاکھ 2 لاکھ میں کوئی دے گا۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے تو یہاں سے دارالعلوم سے تنخواہ ملتی ہے، اسی میں سے بچا رہتا ہے، میں کیا کروں گا، مجھے تو یہاں دارالعلوم سے تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے بھی پیسے بچے رہتے ہیں خرچے میں سے، اور میں کیا کروں گا ان کا، پھر اپنا لگ گئے میں نے۔ اس نے کہا حضرت پھر مدرسے کے لیے رکھ لیجیے، فرمایا مدرسے میں فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے، مدرسے میں فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ سوچے، انہوں نے کہا حضرت طالب علموں کے لیے رکھ لیجیے، کہا مدرسے میں چلے جاؤ اور طالب علموں کو دیکھ لو، جا کے پوچھ لو، جس کو ضرورت ہو دے دو اپنے ہاتھ سے۔ اب بیچارے وہاں گئے مدرسے میں دارالعلوم، جا کے طالب علموں سے کہا بھائی میں روپے لے کے آیا ہوں، جس طالب علموں کو ضرورت ہو اپنے خرچے کے لیے مجھ سے پیسے لے لو۔ کہا ہمیں تو ضرورت نہیں، ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر سے خرچہ آتا ہے، ہمارے گھر سے خرچہ آتا ہے، بس ضرورت نہیں۔ اب وہاں طالب علم بھی لے نہیں رہے، مدرسے کے لیے حضرت بھی لے رہے ہیں، اپنا آپ ہدیے میں نہیں لے رہے ہیں، اب کیا کرے اس کا، سارے تھیلوں کا۔ بس آیا اور آگے باہر ہی حضرت کے جو جوتے رکھے تھے، محبت تھی نا حضرت سے، آگے سارے تھیلی وہ دونوں ان جوتوں پہ الٹ دیے شرفیوں کی، اور الٹ کے اپنا باہر سے باہر بغیر سلام کرام کے ہی چلا گئے۔ حضرت باہر تشریف لائے، دیکھیں جوتے کہاں ہیں، کسی نے کہا کہ تو اس میں دب رہے ہیں، انہیں روپوں میں دب رہے ہیں، کوئی روپے میں بھر گیا اس میں۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا، آپ نے انگوٹھا ڈالا اور جیسے کنکری نکال دیتے ہیں جھاڑا، اس طرح سے جوتے کو جھاڑ کے جوتے پہن کے چل دیے، اور فرمایا مولوی صاحب جو سامنے تھے، فرمایا دنیا داروں کو بھی دنیا ملتی ہے اور ہمیں بھی دنیا ملتی ہے، فرق یہ ہے ان کو سر چڑھی ملتی ہے، ہمیں پیر پڑی ملتی ہے۔ جھاڑ کے چل دیا، کیوں یہ کہہ دیا اللہ والوں نے، جب تک لا الہ الا اللہ کا اثر نہ سمجھو، جب تک سونے کا ڈھیلا اور مٹی کا ڈھیلا برابر نہ ہو جائے۔ یہ 2 نمبر کے جا کے بیچتے ہیں نا، اصلی مال بتاتے ہیں نقلی کو، یہ ڈھیلا سونے میں تمیز کرے، ان کے دل میں خود دنیا گھس رہی، بد دعائیں لیتے ہیں ان کی جن کو سامان بیچ کے آتے ہیں، وہ چلتا نہیں سامان پھک جاتا ہے، وہ کیسے کوستی ہوں گی عورتیں، بیچاری غریب اپنی بچیوں کے لیے لے رہی ہیں، وہ کیسی کوستی ہوں گی، تو ان کو نفع ہوگا نقصان ہوگا۔ ایک وہ مدرسہ ہے کہ جن بچوں کو یہ سلیقہ سکھایا استادوں نے کہ بچے یوں کہہ رہے ہیں طالب ہمارے تو گھر سے خرچہ آتا ضرور دیجیے۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالن پوری، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند میں، یوں فرماتے تھے میری ہر کتاب پہ لکھا ہوا ہے گھر سے گھی آتا تھا میرے کھانے کے لیے، میں گھی ذرا سا بھی نہیں کھاتا تھا، گھی کو بیچ دیتا تھا اور اس گھی کو بیچ کر کتاب خریدتا تھا، اور اس پہ میں نے لکھ رکھا ہے یہ کتاب گھی بیچ کر خریدی گئی۔ جو روٹی مدرسے سے ملتی تھی، 4 روٹی ملتی تھی نان، تو اس میں سے 2 کھاتا اور 2 کو فروخت کر دیا کرتا تھا، اور جو وہ پیسے جمع ہوتے تھے ان سے کتاب خریدتا تھا، اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے روٹی بیچ کر
کتاب خریدی تو بتاؤ انہیں علموں کی قدر ہوگی یا نہ ہوگی کہ ٹھاؤ پھر رہے رسیدیں اور بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. اللہ ہمیں ایسے استاد عطا فرمائے. ہائے ہائے اللہ ہمیں ایسے استاد نصیب فرمائے. ایسے استاد لاؤ پہلے سے کہیں سے, یا تو موتی میں سوراخ ہوا ہو وہ لاؤ, اور یا پھر موتی کو لا کے سوراخ کرو. نہیں سمجھ میں آئے؟ اب استاد ایسے ہیں نہ سوراخ ہوئے ہوئے ہیں اور نہ سوراخ کریں تو سوراخ نہیں ہونے دیتے, مانتے کہنا نہیں مانتے. جتنے یہ مدرس ہیں یہاں ہمارے پاس رہے ان سے پوچھو, ہم نے ان کو کبھی اس طرح سے چندے کو بھیجا؟ مدرسوں کو بھی اگر بھیجیں گے تو اس طرح بھیجیں گے جتنا شریعت کا حکم ہے. اعلان ہمارے صوفی جی تھے وہ مرپور کے چندے میں رہا کرتے تھے, مسجد میں جا کے اعلان کر کے اندر ہی بیٹھے رہتے. کسی نے وہاں بیٹھ جاؤ, وہاں کہ کیوں وہاں کو بیٹھ جاؤ, بیکاری ہوں میں, بیکاری میں تو یاد دوں گا جسے دینا ہو یہاں تو اعلان کر دیا, میرا کام اعلان کرنا تھا, اب تمہیں دینا تو یاد دو, وہاں نہیں بیٹھنے کا. میں صاف کہا کرتے تھے کیوں, جس یہاں پاس رہنے کی برکت تھی. تو سمجھ میں آیا صحابہ کا نور اللہ سے چلا, رسول اللہ پہ آیا, اور رسول اللہ کو اللہ نے بلا لیا تو صحابہ پر آیا. تو حضور نے کیا فرمایا, میرے صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہیں, جس کی بھی اطاعت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا بھائی, اب ستارے بھی نہیں رہے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں بڑے بوڑھے کو جانتا ہوں ستارہ قطب تارہ کون سا ہے. یہ جو بڑے بوڑھے ہیں ان کو پتہ ہوگا, قطب ان نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں قطب تارہ کیا کہاں ہے. جتنی مسجدیں پرانی بنی ہوئی ہیں پہلے یہ قطب نما تھوڑا ہی تھے, وہ سوئی سی ہلتی جس میں, کب تھے پہلے تو نہیں تھے. جتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں پرانی ساری کی ساری رات کو بنیاد رکھی جاتی تھی. تو ہندو لوگوں نے کیا اڑا دی, یہ گائے کاٹ کے اس کا سر دب ہے, اس کی بنیاد میں گائے کا سر دب ہے. مسلمان رات کو یوں کر رکھے ہیں بنیاد اس کی مسجد, جو جی میں کہہ دو, اور بغیر تحقیق کے جو چاہے الزام کھڑا کر دو. تو وجہ کیا تھی, سب بنا کے کھڑے ہوتے تھے مسلمان اس کندھے کندھے, اور اس قطب تارے کو دیکھتے تھے. جب وہ کندھے کی ادھر سیٹ میں ہے یوں, اور ادھر سے ادھر میں ادھر والوں کو نظر آ رہا ہے کہاں, ہل کے دیکھو اچھے سے آگے پیچھے کو, پھر دیکھو جب بالکل دھاگا کھینچ دیا اور دھاگا لگا کے مستری کا نشان لگا دے, ادھر بھی اور نشان لگا کر جب مسجد کی بنیاد رکھی جاتی تھی. آج تک کسی مسجد میں فرق ہے؟ 400 450 سال پرانی مسجد ہے جامع مسجد یہاں کی. اب میں نے وہ قطب نما جو تھا نہیں بعد میں بنے ہیں, تو وہ قطب نما لے جا کے ایک دن میں نے وہاں دیکھا بالکل صحیح, سوئی سے بالکل صحیح. ماسٹر جی بھی تھے, دیکھا تو بالکل کمال ہو گئے. پہلے لوگوں نے کس تھے وہ قطب تارہ کو مسلمان جانتے بھی نہیں, نوجوان تو جانتے ہی نہیں کون سا ہے قطب تارہ. ہاں پہلے یہاں تک ادب کرتے تھے قطب تارے کا, ارے قطب تارے کی طرف پیر نہ کرو, سارے ستاروں کا سردار ہے وہ. حالانکہ یہ کوئی ادب کی چیز نہیں ہے شریعت سے. تو سمجھو اللہ کی طرف سے نور آیا رسول اللہ پر, اور رسول اللہ کو اللہ نے بلا لیا, تمہارا کام پورا ہو گیا, نور تم دے چکے ابو بکر کو. ابو بکر کا کام پورا ہو گیا, انہیں بلا لیا, تو اب وہ نور کس کے پاس پہنچا, حضرت عمر کے, ہے نا. اور تمام صحابہ کو نور پہنچا. کیوں کہ سارے ستارے ایک درجے کے تو نہیں. اسی روایت میں فلاں صحابی نے یہ روایت نقل کی, فلاں صحابی یہ راوی ہیں, یہ آتا ہے نا کہ ہر صحابی ایک درجے کا نہیں. بعض صحابہ ایسے تھے حدیثیں یاد کر لی اور کچھ پتہ نہیں آگے پیچھے, بس حدیث یاد کر لی. بعض صحابہ وہ تھے جو حدیث یاد کر لی دوسروں کو پہنچائی, اور بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے حدیث سنی اور حدیث سن کر اس میں سے مسائل نکالے. یہ مسئلہ اس حدیث سے نکلتا ہے, یہ مسئلہ اس حدیث سے نکلتا ہے. جب بارش ہوئی, ایک طبقہ تو وہ ہے زمین کا کہ پانی آیا
پتھروں پر گرد و غبار سارا دھل گیا، چمک گئے پتھر اور پانی سارا بہ گیا، اسے کوئی فائدہ نہیں، اندر تری کچھ نہیں پہنچا۔ اور ایک وہ ہے زمین کہ جتنا پانی اوپر سے پڑا سارا کا سارا کو اکٹھا کر کے جوہر بڑھ لیا، بھینس سے پیو، آدمی لے جاؤ، کچھ بھی کرو، نہاؤ، سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ زمین فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اور ایک زمین وہ ہے پانی کو جذب کر کے گلاب نکل رہی ہے، اس کے اندر سے جو ہے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں نکل رہی ہیں، کھیتی سرسبز و شاداب ہو رہی ہے۔ وہی پانی، بارش کا پانی 3 جگہ پر 3 اثر دکھا رہا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے صحابہ بعض یوں کہا کرتے تھے، قریب قریب میں ایسا ہی سنا، انہیں اپنے ذہن پہ یقین نہیں ہے، کہا قریب قریب حضور نے ایسا ہی فرمایا۔ اور بعض صحابہ نے یوں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور 30 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، سیدھے ہو گئے تھے جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس طرح نقل کر دیا صحابہ۔ اور صحابہ نے یہاں تک بتا دی جس وقت آپ حضور بیان فرما رہے تھے تکیہ پیچھے لگا تھا، سیدھے بیٹھے تھے، ایسے رنگ کی چادر اوڑے ہوئے تھے، یہاں تک صحابہ نے فوٹو کھینچے۔ تو ستارے ہیں کہ نہیں؟ چاند سے ستارے فیض حاصل کر رہے ہیں جیسے صحابہ نے کیا۔ البتہ آگے یہ مثال سمجھانے کے بعد حضرت فرما رہے ہیں، البتہ نور الہی قدیم اور نور نبوت حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، اور نور نبوت ختم ہونے والا ہے، اس لیے کہ نور نبوت ذات نبی کے ساتھ متصل ہے۔ جب نبی اٹھ گئے تو وہ خدا کا نور جو نبی پر تھا وہ بھی اٹھ گیا، اور جب ذات نبی حادث ہے، فنا ہونے والی ہے، تو نور نبوت بھی حادث ہوگا۔ لیکن اس نور نبوت کا سلسلہ نور الہی قدیم ذات واجب الوجود کے ساتھ ہے، اس لیے یہ نور نبوت بھی بلا وجود یعنی بغیر ازلی ہونے کے قدیم یعنی ابدی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاصل یہ ہے کہ نور نبوت ازلی تو نہیں ہے، ہمیشہ تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ حادث ہے، البتہ ابدی ہے، یعنی قیامت تک اس کا سلسلہ باقی رہے۔ ہمیشہ سے نور نبوت نہیں، بعد میں اللہ نے پیدا کیا، لیکن اب ابدی ہو گیا، ہمیشہ قیامت تک سلسلہ نور نبوت کا چلتا رہے گا، بلکہ بعد قیامت بھی رہے گا۔ نور نبوت کیونکہ بیان کیا جاتا ہے سور پھونکنے کا وقت فنا عالم ہو جائے گا، سارا عالم فنا ہو جائے گا، لیکن بعض وہ موجودات بھی ہیں جن پر فنائیت تامہ نہیں ہوگی، جن پر بالکل فنائیت نہیں آئے گی، وہ صورتاً فنائیت ہوگی، جسے نوم کی نیند کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں روح بالکل نہیں چلی جاتی۔ نیند میں جہاں آدمی سوتا ہے روح تو رہتی ہے، بالکل تو نہیں جاتی، فنائیت طاری نہیں ہوتی، ہاں مرجائیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نور نبوت قیامت تک قائم ہے، تو نور نبوت ابدی تو ہے، ازلی نہیں، ہمیشہ سے نہیں ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ نور نبوت ذات نبی کے ساتھ قائم ہے جو حادث ہے، تو صفت بھی حادث بمعنی غیر ازلی ہوگی۔ البتہ نور الہی ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، اس لیے واجب کی صفات میں ازلیت بھی ہے اور قدامت بھی ہے، یعنی وہاں نہ ابتدا کا سوال ہے نہ انتہا کا سوال ہے کہ اللہ کا نور کب سے تھا اور کب تک رہے گا، بھائی اسے کوئی سوال نہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کہ بھائی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 1 نمبر سے، اور انتہا ہے اس کی کچھ ارب خرب 10 خرب لاکھ خرب کو چلے جاؤ گنتے گنتے، لیکن شروع کہاں سے ہے؟ 1 سے، تو 1 سے تو شروع ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں 1 بھی پہلے نہیں، یہاں 1 تو ہے پہلے، وہاں 1 بھی پہلے نہیں ہے، وہاں ہم ازلی اور ابدی دونوں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ۔ اب ہمیشہ کی گنتی تم کہاں تھا سمجھو گے، تمہیں حساب بھی نہیں آتا، اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، تمہیں تو ہمیشہ کی گنتی یاد نہیں۔ بزرگوں نے سمجھایا ہمیشہ اسے کہتے ہیں کہ ایک ساری زمین سارا سنسار رائی کے دانوں سے بھر دو، اور 1000 سال میں ایک جانور 1 دانہ اٹھائے، ایک دن وہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن
ہمیشہ کی زندگی، یہ مثال دے کے سمجھایا، بتا آ سکے سمجھ میں ہماری؟ تو وہاں نہ ابتدا کا سوال ہے نہ انتہا کا سوال۔ وہ ذات کمیت یعنی ابتدا اور انتہا کیفیت دونوں سے پاک ہے، کیونکہ اگر کمیت کو مانا جائے تو اول عدمیت کو ماننا پڑے گا، اور وہ ذات واجب عدمیت سے پاک ہے، اور کیفیت کو ماننا تو تاثر کو ماننا پڑے گا کہ وہ ذات تاثر سے بھی پاک ہے، اس کے پاس کوئی اثر نہیں، کسی کا کوئی مرو یا جیو، کوئی ہنسو یا رو۔ اس لیے وہ ذات نہ کمیات میں سے ہے نہ کیفیات میں سے ہے، نہ اس کے لیے ابتدا ہے نہ انتہا۔ یہ ایک عالمانہ بحث ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آپ تو مجموع سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، بس اس پر ایمان مضبوط ہو۔ کوئی 3-5 کہہ دو اس گاؤں دکھتا ہے لاٹھی لائی اٹھا کے، ہے نا، اس گاؤں دکھتا ہے لاٹھی لائی اٹھا کے۔ کسی نے کہا تھا نا، اس کو سہل طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا، تو امام صاحب نے کہا تم کچھ پڑھے لکھے ہو؟ سائل نے کہا کیوں نہیں؟ امام صاحب نے فرمایا گنتی سناؤ۔ سائل نے گنتی سنانا شروع کی، 1 2 3۔ امام صاحب نے کہا نہیں اس طرح نہ سناؤ بلکہ 100 سے الٹی سناؤ، 99 98 97 96 95 94 93 92 91۔ سائل نے سنانا شروع کر دیا، سناتے 1 پر آ کر رک گیا۔ امام صاحب نے کہا آگے سناؤ، سائل نے کہا 1 سے پہلے تو کوئی نہیں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا جب یہاں گنتی میں 1 سے پہلے کوئی نہیں تو اس ایک پاک ذات سے پہلے بھی کوئی نہیں۔ کیا اچھا جواب ملا۔ الغرض اس ذات سے پہلے کوئی نہیں، وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی۔ اللہ تعالیٰ اس نور کی جو نور الہی سے آ رہا ہے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے نور الہی بڑا مقام ہے، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اللہ والوں کے پاس اس نور کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ لیکن فیض کہاں سے ہوگا، کہاں سے حاصل ہوگا؟ جہاں مزاج ملے گا، جہاں مزاج ملے گا، اور مزاج ملنے کو جانچنا چاہیے۔ کہ بھائی بعض لوگ بزرگ ہوتے ہیں جلالی، اور بعض ہوتے ہیں جمالی، اور بعض ہوتے ہیں اعتدالی، بیچ میں، سمجھو نہیں؟ بعض بزرگ ہوتے ہیں جلالی، اور بعض ہوتے ہیں جمالی، اور بعض ہوتے ہیں اعتدالی، بیچ میں، درمیان، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا آپ نے دیکھا ایسے ہی ہو جاتے تھے۔ اور ہمارے حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جمال ہی جمال تھا، جلال کا نشان نہیں تھا۔ اور ہمارے حضرت جی کانگلے والوں کے اندر کبھی جلال کبھی جمال، جمال میں آتے تو آنکھوں سے آنسو، اور تعویذ بھی اپنا بھی سیکھے دیتے، لے بھائی سے باندھ لے جا، اور جب جلال میں آتے تو بلانے گیا تھا تجھے میں، دکھا کہاں خط میرے پاس کیا۔ جب جلال میں آتے دھکے دے کے باہر نکال دے کمرے سے، دور ہو جاؤ یہاں سے۔ تو کبھی جلال کبھی جمال، ان کے اندر دونوں رنگ تھے۔ اور حضرت تھا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اعتدال تھا، جس رنگ کا آدمی ہو اسی رنگ سے اپنا آپ ہو جاتے تھے۔ تو یہ تینوں رنگ پبلک میں ہے کہ نہیں؟ بعض آدمی بات کا ہوتا ہے، اسے بات کر دو اشارہ وہ کافی ہے، اور بعض آدمی باتوں سے مانتا ہی جب تک لات نہ لگے، کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں بھاگتے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہیں گے لات کے، تو بھائی ہم سوچ رہے ہیں ہم لات والے ہیں یا بات والے ہیں؟ باتیں تو ہو رہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنا رنگ لے کے جاتے ہو، جب اگلے نمبر پر آؤ گے، اگلے ہفتے میں آؤ گے تو چہرے پر نظر پڑے گی، اپنا بھی معلوم ہوگا کتنے بدلے، کتنی تبدیلی آئی ہے، کیا حال ہوا ہے۔ ایک لڑکے کو لے کے آئے تھے پچھلے ہفتے میں اتوار کے دن، تو اس کو بڑی حالت خراب تھی۔ اب بھی اتوار کو لے کے آئے تو میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا آپ تو آدھا آرام ہے، اسے چہرہ دیکھا اس کا آدھا آرام ہے، کہ ہاں جی آدھا آرام ہے۔ مطلب اس نے کیسے کہہ دیا، تائید کر دی میرے بات کی، اس لیے کر دی کہ مجھے اس کے چہرے سے معلوم ہوا کہ پہلے کتنی گراوٹ تھی، اب کتنی تراوٹ آئی ہے۔ تو جب حکیم لوگ جان لیتے ہیں مرض کو تو کیا اللہ والے نہیں جان سکتے؟ کہ تعجب تو پڑتا ہے، اثر ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ضربت تو لگاتا ہے، اثرات آئے کہ نہیں سمجھے؟ تو اثر تم آنے دو گے جبھی تو آئے گا، جب تم آنے نہیں دیتے اثر کو
لا الہ پھر ڈول پہ بیٹھا ہے ایک آدمی، ڈول لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بھینس کو چھوڑ رکھی کھیت میں، ہے نا، بھینس کو چھوڑ رکھی ہے کھیت میں، بکری کو چھوڑ رکھی ہے کھیت میں، اور تصویر لے کے ڈول پہ بیٹھا سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ بتا اس تصویر کس کام کی ہے؟ غلط نہیں ہے دوستو؟ اثر ڈنڈے میں ہے، کھوکھڑے میں ڈنڈے میں نہیں۔ اثر ڈنڈا جو ہوگا لاٹھی مضبوط ٹھوس، اس میں اثر ہے، کھوکھڑے بانس میں یا سوکھے گنے میں اثر ہے کیا؟ چاہے موٹا کتنا ہو۔ یہاں قرآن آیا ہمارا قریب میں گاؤں، ملا جی صدول تھے، یہاں جمعہ پڑھنے آ کرتے تھے بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ گاڑے کا کرتا، گاڑے کا تیمن، نسی ٹوپی، سادہ سادہ۔ مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، کل کسی نے بھیجا تھا فوٹو، تو بالکل سادہ چہرہ اور مقام اتنا، اللہ، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے فرمایا تم بہت فتوے دیتے ہو، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ تو فرمایا حضور جب امتحان کے تو قابل نہیں ہوں، فرمایا اچھا تو ہم جو پوچھیں، تو حضور نے 100 سوالات کے 100 کے جواب دیے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ، ایسا مقام تھا ان کا۔ تو وہ ملا جی صدور سادہ صاحب 3 دن کو جواب تو پہلے کو چلا جا کرتا تھا، ایسا ہو جاتا تھا جیسے حج کر کے آئے ہیں حاجی۔ اب تو حاجی تو 5 جی گئی نہیں ہے۔ ایک آدمی داڑھی مونڈا ہے، کہہ آج میں بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ حاجی فلاں۔ میں نے کہا حاجی کیوں لگا رہا ہے؟ کہاں تیرے منہ پہ حاجی؟ بات بنا حاجی حاجی حاجی، غصے میں نے اسے ڈانٹا، آئندہ مت کہنا حاجی، پہلے صورت تو بنا لے اپنے حاجی جیسی۔ تو وہ ملا جی صدور کبھی کبھی 3 دن کو جوانہ چلا جاتا، نماز کا پابند تھا، گھر میں پڑھ لی، مسجد میں پڑھ لی، ایسا ہی گاؤں ہے وہ تھا۔ بکری لے کے ڈول پہ وہ چگا رہا تھا، جب ڈول پہ چگا رہا تو ڈانٹ آیا، او ملا کھیت میں نے بڑھا دیے اسے بکری کو؟ کہنے بھائی میں تو رسی پکڑ رکھی، ڈول پہ چگا رہا ہوں، کھیت میں کیوں گھسا ہوں، مجھے پتہ نہیں کس کا کھیت ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بتا دیا بات۔ پھر ادھر کو کیا، پھر ادھر کو آیا، ملا کھیت میں نہ بڑھا دیے، دیکھ لے بات سے بکری کو۔ بھائی ابھی تو تجھے کہا تھا، میں تو دیکھا رسی پکڑے کھڑا ہوں یہاں اور ڈول پہ چگا رہا ہوں، کھیت میں کیوں گھسا ہوں؟ اور ہم سے پہلے کبھی گھسائی ہے؟ ہاں بتا دی تجھے بات۔ ادھر موڑ کے پھر ملا پہ سوا کہنے لگا اگر کھیت میں گھسا بھی دی سے بڑھا دی بکری کو، تیرا ڈاڑا پھاڑ دوں۔ نہیں سمجھے؟ کیا پھاڑ دوں گا؟ ڈاڑا، داڑھی بھی نہیں، ڈاڑا۔ اتنی جلن ہے مکاروں کو، اور انہیں تو مکاروں کو دشمنی ہے ہی داڑھی سے، مسلمان کو دشمنی ہے، کٹوا کٹوا کر اللہ کے نور کو نالی میں باہر آ، اور شرم نہیں آتی، کیا حساب دے گا خدا کو؟ بس ملا جی صدور نے پتہ نہیں کیا بجلی سے گھسی، رسی تو دی چھوڑ اور جاٹ کے ایسا مارا تماچا کھینچ کے وہ یوں گرا نیچے، اور پھر اوپر کو اچھلا، پھر گرا، پھر اچھلا، پھر یہ 3 دفعہ گرا اور یوں پڑا چیت۔ بھاگے نوکر چاکر چاروں تو اس کا بھائی آگے پانی ڈال لے، منہ میں کو پنکھا کر رہا ہے، کوئی پیر سہلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اب ملا جی کھڑا ہے، آنکھیں لال بالکل، آنکھیں لال بالکل، وہ دیکھ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے غصے سے۔ انہوں نے ایک جاٹ کا جو بھائی تھا اس نے کہا ملا جی آگے جی، آگے جی نہیں آگے، ملا جی بھائی کو معاف کر دو، بھائی کو معاف کر دو۔ جب میں کہا معاف کر دو، ملا جی کی آنکھیں ڈلنی شروع ہو گئی، وہ غصہ، وہ جلال اترنا شروع ہو گئی۔ جب جلال اتر گیا نیچے، اللہ نے اسے ہوش دے دی، اور ہوش میں آتے ہی ایک دم سے ہاتھ جوڑ کے پیروں میں پڑ گیا، ملا جی میری غلطی معاف کر، ملا جی میری غلطی نہیں، بھائی بچان جو رہا تھا جلدی سے نرما گیا۔ اچھا بھائی جہاں کوئی بات نہیں، واقعی جلایا بننا ہی چاہیے، صفت کے لحاظ سے، بنائی کے لحاظ سے نہیں ہے نا، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے نا، عاجزی، میں بالکل جلایا بن گیا، جلایا مطلب قوم سے نہیں ہے، عاجزی سے ہے۔ تو اس کے بعد وہ تو یوں کہتا تھا کہ جب بھی کبھی سامنے آتا ہے وہ تو اس کی تو ہمت ہی نہیں اوپر کو یوں دیکھ لے، اور بھی سارے جا رہے ہو، ملا جا رہا ہوں،
سب میں پتہ چل گیا کہ اتنا خطرناک ہے اس کرنٹ اس کا. کس چیز کی برکت تھی وہ؟ اللہ کے نور کی. جو نور رسول اللہ کے ذریعے سے آیا ہے اس ملا جی نے اس کا کوئی حصہ اپنے دل میں اسی لیے رسی پکڑ کے چگا رہا تھا. اب ان کے نور اتنا دل میں گھسا ہوا ہے یہ دوپل جا کے ایک کا مال 1000 میں بیچتے ہیں, جھوٹ بول کے بیچتے ہیں, اور وہ مال جو ہے ان کو وفا نہیں دیتا تو وہ پیسہ بھی ان کو وفا نہیں دیتا. ہم تو یہاں جانے حسین پور کے کتنے کما کے لائے؟ 3 لاکھ لائے کما کے. اچھا دوسرے چپا ہم بھی نہیں بھیجیں گے اپنے جاگتوں کو. 3 لاکھ روپے لا کما کے. وہ 3 لاکھ آئے کہاں؟ روز ڈاکٹر کے سارا قرضہ اور ذمہ ہو گیا. جب گھر سے نکل کے بھیج جاتے ہیں کہیں سے ہاتھ لگ جاوے جی. ابھی کل فون آیا ایک آدمی کا کہ پولیس نے پکڑ رکھا ہے جی, دعا کر دو. اب دعا ہم کر دیں. اور جب ہم کہیں لاؤ نوٹ چندہ, جب ہم کہیں تو تمہارا تو یہی ہے دھندا. ہمیں یوں کہیں تمہارا تو یہی ہے دھندا مانگنے کا, چندہ اربناک کر رہے ہیں کام کو سارے کو گندہ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو پکڑ لیا پولیس نے. گئے کتنے؟ جو کہا تھا 35,000 روپے لے کے جب چھوڑا ہے, 35,000 لے کے پولیس والوں نے چھوڑ تو دیا. تو کتنا ڈاکٹر اور مقروض کا مقروض, اور بیماری گھر میں سے نہیں نکلتی. اب پھر کہتے ہمارے گھر سے بیماری نہیں نکلتی, دیکھ کسی نے کچھ کروا رکھا ہے. تو میرے جیسے بیٹھیں گے بہت سے, ہاں بھی کروا رکھا بڑا سا کروا داغ رکھا تمہارے گھر میں, اس کروے کی کاٹ کرواؤ. اب بڑے سے کروے کی کاٹ تو بڑی سی ہوگی بھائی, چھوٹی سی ہوگی ہے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ ولی المتقین. جو ہم سے ڈر کر چلے گا, تقوی والا ہوگا, ہم اس کے دوست ہیں. سبحان اللہ. وہ اپنے لیے بھی دعا کرے گا, دوسروں کے لیے بھی دعا کرے گا. اس دعا کو ملا جی سبول کا میں نے کیسے سنایا تمہیں قرآن کا کہ وہ بیچارہ یاد آتا ہے. اب بیچارہ بڑی بھولی سو, مزاج کا ذرا گرم تھا مگر تقویٰ اس کے اندر عجیب تھا. جتنا بزرگوں سے سن لیا اس نے ہر جمعے کو آیا کرتا تھا یہاں. جو رمضان میں خاص طریقے سے آتے تھے یہ لوگ, اور مجلس میں بیٹھتا تھا, بیان ہوتا تھا. اور میرا معمول یہی تھا شروع سے, چاہے ایک آدمی بیٹھا اپنا کام پورا کرنا تھا, کوئی بیٹھو نہ بیٹھ, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آواز کو دور تک پہنچا دے اور ہمارے دلوں کے اندر اتار دے. تو آپ سب حضرات نور لیے ہوئے ہیں رسول اللہ سے, ہے نا. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مرید کرتے تھے, جو کہتے تھے کہو بیعت کی میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بے واسطہ ان کے خلفاؤں کے, یعنی ان کے حضور کے خلیفہ ابو بکر, حضرت علی, ان کے ذریعے سے جو خلیفہ ہوتے آ رہے ہیں ان کے واسطے سے میں نے بیعت کی. کس کے ہاتھ پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ کے ہاتھ میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ ید اللہ فوق ایدیہم. اے محمد تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. تو کتنے مبارک ہے وہ آدمی جنہوں نے کسی بزرگ کے ہاتھ میں, سچے بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو, اور وہ اللہ کے ہاتھ میں کنیکشن جڑ گیا نہیں جڑ گیا, تو نور آئے گا نہیں آئے گا. اور جب وہ تقوی اختیار کرے گا تو نور میں اضافہ. باپ مر گیا, 1 بیگھے 2 بیگھے زمین چھوڑ گیا, اس نے اس زمین میں کاشت شروع کی ترتیب سے, اس زمین سے اور زیادہ دوسری زمین خرید لی, مالا مال ہو گیا. یا نہیں؟ رسول اللہ چلے گئے, صحابہ نے قربانیاں دی, اس دین سے کتنا نفع حاصل کیا. بزرگوں نے ہمارے سلسلے میں جو بزرگان دین ہے, صابر کلیری, خواجہ معین چشتی اجمیری, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, تو یہ سارے بزرگ کون تھے؟ جنہوں نے نبوت سے نور لیا اور اس نور پر محنت کی, اور نور علی نور ہو کے دنیا میں چمک گئے. حاجی امداد اللہ صاحب اللہ ان کے قول پر رحمت فرمائے. ایک آدمی کہنے لگا جی مرید کر لو, کہنے لگا ہو جاؤ. تو فرمایا دیکھو جی تو نماز نہیں پڑھنے کا میری شرط ہے, اور دوسرے سانگ دیکھ رہے ہیں چھوڑنے کا. حاجی صاحب نے فرمایا وہ تو جو کرانا مجھے مرید کر لو. مرید کر لو, میں نے تو کام مرید کرنا ہے, مراد کو پہنچانا اللہ کا کام. ہائے 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 کیسا نور تھا, سبحان. مرید کر لیا. اب تو نماز چھوڑنے کی توبہ تو کروائی ہے نا, اب وہ یوں کہتا ہے پڑھنے کا نہیں, ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. تو عہد کرتا ہوں نماز نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا. اب جب نماز کا وقت آیا تو اس نے نماز پڑھ لی.
اب دوسرا وقت آیا تو وہ سستی، وعدہ کر لیا تھا پھر حضرت سے، جب سستی ہوئی تو گرمی شروع ہو گئی، وہ کھجا یہ ہاتھ دھوئے منہ دھوئے، سوچا لا مسا بھی کری لوں، مسا کر کے پیر دھو لیے تو کھجلی آدھی کم ہو گئی، نیت باندھی تو ساری کھجلی ختم ٹھیک۔ اب دوسری نماز کا وقت آیا پھر کھجلی شروع، پھر بھاگا وضو کرنے، اب یہ ہونے لگا روز۔ دلی میں شام ہو رہا تو وہاں جا کے ایسی جگہ بیٹھا کہ نماز کے وقت میں پھر کھجلی لگے گی تو اٹھ کے نکل کے جا کے نماز پڑھنے میں آسانی ہو، ایسی جگہ بیٹھا۔ وہاں سے جب کھجلی شروع ہوئی اٹھ کے گیا نماز پڑھ کے، جب جانے لگا پھر شام میں تماشے میں اس مجلس میں جا ٹکٹ لے رکھا تھا تو دل میں خیال آیا ارے کب تک اللہ میرے کو دھوکہ دیتا رہے گا، برائی تو برائی ہے۔ آیا اندر سے خیال اللہ کی طرف سے، اب اس خیال کو تم اپناؤ گے تو فائدے میں رہو گے، نہیں اپناؤ گے تو گرو جھیرے میں۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، علی گڑھ جا رہے تھے، دلی جب پہنچے تو ٹرین میں بیٹھنے لگے تو وہ کہا حضرت اس میں نہیں، وہ تو ٹکٹ دوسری گاڑی کا ہے وہ آنے والی ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں اس میں بیٹھو، اور حضرت چلے چڑھ گئے، ٹکٹ اندر جا کے لیا، بعد میں بیٹھ گئے تو حضرت تو علی گڑھ اتر کے جا کے، اب وہ جو اس میں ٹکٹ لیا ہوا تھا وہ گاڑی آئی بعد میں، اس میں ایک تبلیغی جماعت تھی، ظالم لوگ بلوائے اس میں چڑھ گئے اور ان کو پاکستان کا جاسوس بتا کر بدتمیزیاں کی اور پولیس والوں کے حوالے کر دی۔ دیکھا آپ نے؟ اس میں نہیں، اس میں بیٹھو۔ یہ کس نے ڈالا دل میں؟ اللہ نے۔ کس کے ڈالا؟ اپنے ولی کے، جس کے نور کا کنیکشن جڑا ہو۔ تو جب اس کے ڈالا تو تمہارے لیے تو ڈال سکتا ہے۔ خیر، تو اس نور کی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور نور اللہ کا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، نبی کا نور ذاتی نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور نور فنا، نبی چلا گیا تو نور بھی چلا گیا، لیکن نور جن کو دے گیا ہے وراثت میں، وہ نور کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست پھر لیتے رہیں گے، لیکن صدقہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نور کی آپ کی ذمہ داری ہے، قائم رکھیں یا بھائی کھو کھا دیں، تمہاری مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت قبر تک فرمائے۔ چلو متوجہ ہو اللہ